ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یقیناً قیامت کا علم تو صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی کے پاس ہے، اور میں تو صرف تمہیں بالکل واضح اور کھلا اس کے برے انجام سے ڈرانے والا ہوں۔ سورہ الملک 29واں پارہ، اس کی آیت نمبر 26۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں بھی اس بات کی بالکل کھول کے وضاحت کر دی کہ قیامت یقینی ہے، اور پھر جو ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جی اگر قیامت یقینی ہے تو پھر اسے آپ لے آئے، یا کبھی کہتے ہیں جی پھر وہ جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں وہ کب آئے گی، تو اللہ عز و جل نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ آپ ان کو بتلا دیجئے، یہ اس بات کی خبر دے دیجئے کہ اس قیامت کا وقوع پذیر ہونا یہ کب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ عز و جل جیسا علم بھی کسی کا نہیں ہے، اور پھر اللہ عز و جل نے اپنے علم میں بھی کسی کو شریک نہیں بنایا، اور اللہ عز و جل کا ہمسر برابر علم میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اور علم کے اندر جو ہے یہ بھی ہمارے ہاں وہ کچھ شرک کی باتیں، اور اس وجہ سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر شرک جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو محض اس اختلافی بات سمجھ کے ٹال دیتے ہیں۔ وہ چھوڑیں جی یہ تو مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ تو شروع سے چلے آ رہے ہیں، یہ قیامت تک کیسے ہی رہیں گے، بس آپ اپنا اخلاق ٹھیک کر لیں، آپ اپنی جو ہے وہ عبادت کریں، بس اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ تو یہ بات کہہ کے ہم جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ شرک کو اپنے معاشرے کے اندر جگہ دے دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ انما العلم عند اللہ، اور لفظ انما جو ہے نا یہ کلمہ حصر ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اور اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرما دی کہ ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے کہ جناب جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود ہیں، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو علم سیکھنے کا ایک انداز ہے، مسنون انداز ہے، اس میں سیکھ بیٹھ جاتے ہیں بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کرتے ہیں ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اور پھر ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی یہی جواب دیا کہ یہ جو سوال پوچھ رہا ہے نا، اس کے بارے میں جتنا اس کا علم ہے اتنا ہی میرا علم ہے۔
اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ علامات جو ہے وہ ذکر کر دی کہ نہ پوچھنے والے کو پتہ ہے، نہ بتانے والے کو، جواب دینے والے کو قیامت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب آئے گی۔ اب یہ اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم اس میں جو ہے وہ شریک نہیں ہے، وہ ساجی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ بتلا سکے، جنات بتلا سکیں یا کوئی، بلکہ یہ ایک ایسی قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے نا، یا آپ کہتے ہیں جی یہ علم کی ایک ایسی قسم ہے، جی آپ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے وہ بتا دیتا ہے، وہ ستاروں کی چالیں دیکھ کے کوئی بندہ مستقبل کے حالات بتا دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کے پاس جانا بھی نہیں ہے۔ اگر تم ایسے بندے کے پاس چلے گئے، اس کی بات کی تصدیق کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اللہ عز و جل جو ہے وہ کسی بندے کی نفلی اور جو ہے وہ فردی عبادت ہی قبول نہیں کرتے، اس کی نمازیں ہی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ایک ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بہت تھوڑی بہت جو ہے وہ لچک، وہ جی دیکھے جی وہ بتا دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ بات کرتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے اس کا علم ہے، علم اللہ عز و جل ہی کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر شیطان آسمان سے کچھ باتیں سنتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں، شہاب ثاقب ان کو آ پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ان میں سے اگر کوئی ایک بات وہ ان کو پتہ چل جاتی ہے، وہ اس کو آ کے اپنے ان چیلوں کو بتا دیتے ہیں، وہ آگے لوگوں کو اس کے ساتھ 99 جھوٹی باتیں ملا کے جو ہے وہ آگے چلا دیتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ متقد ہو جاتے ہیں ان کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہم اسے اللہ کا نیک بندہ ہی نہیں سمجھتے کہ جو بندہ مستقبل کے بارے میں بتاتا نہیں ہے، اور جو بتاتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کا قریبی ہے، یہ اللہ کا نیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کا جو ہے وہ پیروکار ہے، شیطان اس کا ذریعہ ہے، اس کے علم کا شیطانی علم وہ رکھتا ہے۔ جس طرح کچھ چیزیں جو ہے وہ اللہ پاک نے کھانے کے لیے حرام کر دی، کچھ پینے کے لیے، کچھ پہننے کے لیے، کچھ دیکھنے کے لیے، کچھ سننے کے لیے، بالکل اسی طرح کچھ علم ہے جو سیکھنے کے لیے حرام قرار دے دیے گئے، جادو کا علم جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح یہ ایسا علم جس کے اندر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اس علم کے ساتھ مستقبل کے حالات کا پتہ چل جاتا ہے، اسلام کے اندر ایسے علم کو حاصل کرنا ہی حرام۔ اس لیے قل انما العلم عند اللہ، قیامت جو ہے یہ اس کا علم صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ عز و جل ہی کو ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اچھا، اس کی بڑی مثال یہ ہے، ہر بندے کو موت آنی ہے، اب موت سے تو کوئی بندہ نہیں دوڑ سکتا، یہ کوئی بھی نہیں دعویٰ کیا کسی نے تاریخ انسانی کے اندر کہ مجھے جو ہے وہ موت نہیں آئے گی۔ اگر کسی نے کر دیا تو اس کو موت آ جاتی ہے، آتی ہے موت، اس کے دعوے کا بطلان بھی ہو جاتا ہے۔ اب موت کا ہر بندے کو پتہ ہے کہ آنی ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ موت کب آنی ہے، مجھے کتنے سال کے بعد آئے گی، کتنے میرے سانس باقی ہیں، اب ہم نے ایک جو ہے وہ رات گزار دی ہے، اب ہماری پتہ نہیں کتنی راتیں ہیں زندگی کی، ان کی ایک رات کم ہو گئی ہے، اگر آخری تھی تو یہ آخری ختم ہو گئی ہے، یہ تو اللہ عز و جل کو علم ہے۔ یعنی اللہ عز و جل کو علم ہے کہ موت کب آئے گی۔ اسی طرح جو ایک قیامت ہے اس کے بارے میں بھی جب پھر حساب کتاب ہوگا، سارے سلسلے ہوں گے، وہ بھی اللہ عز و جل ہی کو علم ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں محض تم کو ڈرانے والا ہوں کہ اپنے اس برے انجام سے ڈر جاؤ۔ وہ قیامت یقینی ہے، موت کا آنا یقینی ہے، حساب کتاب یقینی ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، لہذا اپنے پروردگار کے سامنے حاضری کے وقت جو ہے جو ندامت ہے اس سے بچنے کے لیے اب تیاری کر لو، ناکامی سے بچنے کے لیے تیاری کر لو۔ اور پھر اس دن کی ناکامی جو ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، وہ تو مستقل طور پر جو ہے وہ بندے کو جہنم میں لے جانے والی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل امین علیہ السلام کو بھی اس بات کے بارے میں وضاحت فرما دی تھی، فرمایا کہ اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے،
فرشتوں کو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اس نے کہا جی بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ عجیب سائل ہے، پہلے سوال کر لیتا ہے پھر کہتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اس سے بھی علماء کرام نے، محدثین نے بہت پیارے پیارے جو ہے وہ نقطے نکالے ہیں، جن میں سے ایک بڑا ہی اہم اور بڑا ہی پیارا نقطہ یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی اگر بندوں کے سامنے آ کے کوئی بات کرے تو وہ دین نہیں بنے گی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہ کریں۔ حالانکہ وہ امین ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی امین فرشتے ہیں، لیکن ان کی بات بھی دین نہیں بن سکتی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تصدیق نہ کریں۔ اس لیے جبریل امین علیہ السلام جب بھی کوئی، حتیٰ کہ آپ اگر جو ہے وہ کسی ام المومنین کو جو ہے وہ کسی کو آپ نے جو ہے وہ سلام بھی کیا ہے نا، سلام بھی بھیجا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جی کہ یہ جبریل ہے اور یہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ یعنی معمولی سے معمولی بات بھی ہو، لیکن حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی اگر آ کے ڈائریکٹ کہہ دے تو اللہ، یہ اصول یہ ہے کہ اب ان کی بات بھی دین نہیں بنے گی، اسلام نہیں بنے گی۔ دین وہی ہے جو اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی صورت میں، آپ کی احادیث کی صورت میں جو ہے وہ امت کو دے دیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اعمال، اخلاق و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔